खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं, एक मौजू रखते हैं और चाहते हैं कि आप भी उस पर गुफ्तगू करें। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली रहती हैं और सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है शादी किस तरह होनी चाहिए, पसंद की होनी चाहिए या यानी अपनी पसंद की होनी चाहिए या वालिदैन की पसंद की। इस मौजू पर आप बात कर सकते हैं और टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुफ्तगू कीजिए, बात करें कि मामला क्या होना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि चूंकि अब जमाना बदल गया है तो बहुत ज्यादा सख्ती करने के बजाय जो लड़का लड़की हैं अगर वो अपनी पसंद से करना चाहते हैं तो वो भी सिचुएशन को टैकल करें और माँ बाप भी इसमें ज्यादा गुस्से में ना आए, ज्यादा इंतहा तक किसी मसले को ना लेके जाएं, इसको टैकल करें और बजाय इसके कि बच्चे आपस में खामोशी से खुफिया शादी की तरफ जाएं और कोर्ट मैरिजेस तक बात जाए, इसको इस लव मैरिज को कन्वर्ट कर लें अरेंज मैरिज में। यानी अगर कोई चीज ऐसी हो गई है जिसमें बच्चा और बच्ची एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो फिर इसे कन्वर्ट कर लें अरेंज मैरिज में, यानी वालिदैन जो है वो फिर इसको अपनी छतरी के नीचे ले आए। अच्छा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो ये होता था ना कि बच्चियों का बाहर निकलना बहुत कम था, बच्चों का बाहर निकलना बहुत कम था, या अगर था भी तो लड़के अपने काम से काम वापस आ गए या दोस्तों में गए, मिक्सअप कहीं था नहीं। अब चूंकि तकरीबात में भी मिक्सअप है, रिश्तेदारों की तकरीबात हो या गैर रिश्तेदारों की हो, एक मिक्सअप है। सबसे बड़ा मसला अब आ गया मोबाइल फोन का, सोशल मीडिया का, और इससे बड़ा मसला इस मामले में आ गया स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चूंकि को एजुकेशन ज्यादा है, बहुत कम ऐसे हैं कि सिर्फ लड़कियों की कॉलेज यूनिवर्सिटियां या स्कूल हों और लड़कों की अलग हो, ऐसा बहुत कम है। तो इसलिए अगर स्कूल ऐसी है भी तो फिर आगे चलकर एक मिक्सअप होना ही है। डॉक्टर्स बन रहे हैं, लड़के लड़कियां मिक्स हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं तो मिक्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो मिक्स हैं, यहाँ तक कि तारीख के स्टूडेंट हैं या अदब के स्टूडेंट हैं, तो सब जगह खवातीन और मर्द यानी लड़के और लड़कियां मिलकर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो वहां पे एक ग्रुप होता है, मिलकर एक दूसरे को पढ़ना पढ़ाना होता है, सीखना सिखाना होता है। फिर नेट पे भी साथ होते हैं, व्हाट्सएप पे भी साथ होते हैं। इसी तरह से अब आजकल जूम और स्काइप आ गया तो ज्वाइंट सेशंस होते हैं नेट पर पढ़ने के, स्टडी करने के, मुताले के। तो अब उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि जहां जाकर एक पसंद का मामला आ जाता है। तो अब फर्ज करें कि आप रोक लेंगे तो आप मना तो कर देंगे, लेकिन 3-4 साल तो वो साथ चलेंगे, तो वहां आप कैसे रोकेंगे? तो इसलिए इसको किसी न किसी हल की तरफ ले जाना चाहिए। अच्छा, हमारे दीन में भी लोग ये गलत परसेप्शन रखते हैं कि लड़की को अगर कहा जाए कि इस लड़के से तुम्हारी शादी कराई जा रही है तो फिर लड़की मना नहीं कर सकती। ये परसेप्शन गलत है, मना कर सकती है अगर उसे पसंद ना हो, देखने की इजाजत भी है और देखकर वो मना कर सकती है। इसी तरह लड़के को भी जब कहा जाए इस लड़की से तुम्हारी शादी होनी है और वो एक नजर देखे तो और देखने के बाद मना कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कान पकड़कर जबरदस्ती मार मार के कहा जाए इसी से शादी करो, या फिर कहा जाए कोई दिखाएंगे नहीं भाई, जब घूंघट उठेगा ना तो उसको देख लेना लड़की कौन है। और लड़की को भी कहा गया कुछ नहीं देखना, बस नजरें झुकानी है, मोजे देखते रहो, उसके जूते चप्पल देखते रहो, ऊपर नहीं देखना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा दीन इतना तंग नजर नहीं है कि इस तरह की सख्तियां करें और फिर बाद में 30-40-50 साल जो साथ रहना है उस मामले पर जो है वो बड़ी परेशानी हो। तो इस बात को मेरे ख्याल में हमें यूं ही लेना चाहिए कि पसंद करने की इजाजत है, अगर वालिदैन भी करके एक दूसरे को मिलाकर एक नजर दिखा दें एक दूसरे को। और वैसे लड़का लड़की अगर एक दूसरे को किसी जगह पर देखकर पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो छुपाने के बजाय वालिदैन को कायल कर ले। इस पे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शो बिजनेस में भी खिलाड़ी भी जो है ना आजकल इस रिवाज को जन्म दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी हुई कि हमारे मशरकी कल्चर के ऐन मुताबिक है कि जब भी हमारे ये सेलिब्रिटीज जो है वो किसी को पसंद करते हैं तो फिर इसमें रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करते हैं और इन्वॉल्व करके बाकायदा एक धूमधाम से निकाह होता है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। क्योंकि वैसे भी हमारे दीन में इस बात पर जोर दिया गया है कि छुप कर निकाह ना करो,
खुल के निकाह करो, सबको पता चलना चाहिए। मस्जिद में निकाह करो, बरादरी के लोग हों, मोहल्ले के लोग हों, हर एक को पता चलना चाहिए कि फलां का बेटा फलां की बेटी के साथ जो है इसकी शादी हो रही है, फलां की बेटी फलां के घर जा रही है, दोनों खानदानों को पता हो। तो इसमें दूल्हा दुल्हन को भी खुशी होगी। जब आप फर्ज करें छुप कर लड़ाई करके शादी करेंगे तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन आपके वालिदैन उसमें नहीं होंगे, आपकी बहनें उसमें नहीं होंगी, आपके भाई उसमें नहीं होंगे, रिश्तेदार नहीं होंगे, और आप कहेंगे ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे जिंदगी गुजार लेंगे। ऐसे चल नहीं सकती। और अगर चलाने को चला भी लें आप, और मिसालें आप अमेरिका यूरोप की देंगे, वहां पे भी तो इसी तरह होता है, चलाने को चला भी लें तो कल आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो पूछेंगे मेरी फूफी कहाँ है, मेरी खाला कहाँ है, मेरी दादी कहाँ है, मेरी नानी कहाँ है। तो आप क्या बोलेंगे, छोड़ दिया हमने उनको, ऐसे शादी कर ली, तो उनपे क्या असर पड़ेगा। और कल जब वो ऐसा करेंगे छुप के शादी, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बड़े पछतावे, और 30-40 साल तक लोगों से नाराजगियां लें, फिर इसमें से कितने इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, माफी भी ना मांग सकें, माजरत भी ना कर सके। तो इससे बेहतर यह है प्यार मोहब्बत से सबको राजी करके शादी करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है बहन? मैं ना यहाँ से बात करी चुंगी से। तो ना मेरा मियाँ बहुत लड़ता है, तो मार कटाई करता है बहुत। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया बहन आपकी? हमारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल की बेटी है हमारी। तो क्या किस वजह से मारता है? बस बेवजह अब्बू आते हैं ना, तो अब्बू लड़ाई डालते हैं, फिर वो मारते हैं। वो तो कहते हैं मैंने आपको मारना है, तो वो बहुत ही लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं हमारी, घर से बाहर निकाल देते हैं। अब्बू से मुराद आपके ससुर? हाँ जी, वो लड़ाई करवा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं मुझे खाने को कुछ नहीं दे रही, सब कुछ दे रही हूँ, फिर भी वो लड़ाई करवा रहा है मेरे मियाँ से। पहले अब्बू नहीं थे इनके हमारे पास, है तो थे ठीक रहते थे, जबकि अब्बू आए ना तो तब के वो लड़ाई कर रहा है, इतनी मार कटाई कर रहा है, बच्ची को भी अपनी को मार रहा है। अच्छा, बहरहाल आपने अपने ससुर से बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है? नहीं, मैं नहीं करती, मैं सब कुछ देती हूँ। अब्बू अपना बन के बनाया हुआ है, सब लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया, हमने ही संभाला हुआ है अब्बू को। ठीक है। आप शहरी में जागती हैं 4 बजे? शहरी में? हाँ। कहाँ? नहीं, आप शहरी में जागती हैं 4 बजे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जागती ठीक है। हूँ। तो शहरी में 4 बजे हमारा प्रोग्राम आता है TV 1 पर। ठीक है, ठीक है, आपने उसमें लाजमी कॉल करनी है। तो इंशाल्लाह आपको एक वजीफा बताऊंगा, हमारे उलमा साथ होंगे, जब आप उसको पढ़ेंगी इंशाल्लाह ताला रब ताला आपकी जरूर मदद फरमाएगा। ठीक है? नहीं कर सकते जी, असल में वो जो अशरफी साहब होते हैं वो उस वक्त होते हैं सहरी के वक्त, और या फिर मैं कल उनसे मालूम कर लूंगा और आपको बता दूंगा, आप कल इस वक्त प्रोग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि इस तरह से टेलीफोन पर हम मुकम्मल आपका मसला जाने बगैर, वजूहात जाने बगैर किसी को पूछ नहीं सकते, ना अपनी राय दे सकते हैं, तो बेहतर तो यही हम कहेंगे कि आपने किसी से उलझना नहीं है, और फिर अल्लाह का जिक्र और कुरानी आयत के जरिए कोई ऐसी सूरत बनाए कि आपके ससुर भी ठंडे रहें, आपके शोहर, आपके मियाँ भी ठंडे रहें, और घर का माहौल अच्छा रहे, और ऐसे वज़ाइफ हैं कि जिससे घर पुरसुकून रहता है। तो गुफ्तगू हमारी हो रही है पसंद की शादी करनी चाहिए या अपनी पसंद की शादी करनी चाहिए, वालिदैन की पसंद की। तो एक और बात जो मेरे जहन में है वो ये है कि फर्ज करें कि आप यानी कि वालिदैन अगर कहते हैं कि हम तो तुम्हारी शादी यहीं पर करेंगे, इसी लड़की के साथ करेंगे, या लड़की के वालिदैन कहते हैं कि हम तो तुम्हारी शादी इसी लड़के के साथ करेंगे, इसी खानदान में होगी, या उल्टा करने की जिद हो जाती है कि लड़का लड़की के हम तो दोनों शादी करके रहेंगे। अगर किसी की जिद की वजह से बाकी लोग मान भी जाते हैं तो ये समझ लें फिर जिम्मेदारी भी उसी की होगी जो प्रेशर डाल रहा है। जन मिसाल के तौर पर वालिदैन कहते हैं बेटा तेरी शादी तो इसी घर में होगी, या बेटी को कहते हैं कि बेटी तेरी शादी तो इसी घर में होगी, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता आगे चलकर कोई मसला खराब हुआ तो जिम्मेदारी भी वालिदैन की होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर फर्ज करें कि लड़का लड़की जबरदस्ती करते हैं, जिद करते हैं कि हम तो आपस में शादी करके रहेंगे, चाहे आप वालिदैन माने ना माने, वालिदैन फिर मजबूर होकर कहते हैं चले हम भी राजी है, कर लो। लेकिन चूंकि प्रेशर आपने डाला है तो ऐसा ना हो शादी के 2 महीने बाद आप कहें ये तो मुझसे सही बात नहीं करता, ये तो कमाता नहीं है, और ये खातून तो चिड़चिड़ी है, तो फिर वालिदैन कहेंगे जोर तो आपने डाला था, प्रेशर तो आपने डाला था, जबरदस्ती तो आपने की थी, तब जिम्मेदारी भी आपकी है। तो ये भी समझ लें कि जब बात बहुत ज्यादा दबाव
پر آ جاتی ہے, پریشر پہ آ جاتی ہے, تو پھر ایک اصول ہے کہ آپ نے پھر ذمہ داری بھی لینی ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی بات کیجیے. عرفان نام ہے میرا. جی فرمائیے. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں پسند کی شادی جو آپ نے مجھے بتائی ہے کہ جس طریقے سے اگر ماں باپ کی شادی کرتے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے, اور اگر فار انسٹنس اگر خود شادی کرتے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی آپ کی خود کی بنتی ہے. اور مجھے بتا اگر اس میں اگر کچھ مساق ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں کون رسپانس؟ تھوڑی ان کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی, مجھے تھوڑی سی بات سمجھ آئی. جی بات کیجیے, آپ بات کیجیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر خود کی پسند کی شادی کرتے ہیں تو اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ جو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دباؤ ڈالتے ہیں, مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کروں گا, گھر والے نہیں مان رہے, میں نے کہا آپ نہیں بھی مانیں گے تو میں کروں گا. تو پھر گھر والوں نے سوچا کہ اگر یہ بچہ ہمارا نہیں مان رہا تو پھر ناراضگی کے بجائے ہم سب راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی یہاں پہ کروا دیتے ہیں. اب شادی ہوئی اور 2 مہینے کے بعد میں یہ کہوں مجھے تو یہ لڑکی اچھی نہیں لگتی, تو ذمہ داری کس کی؟ یہ میرا سوال ہے. ہاں جی, پہلے ہم اگر دین پہ اگر آ جائیں ہم لوگ سب سے پہلے جو کرائٹیریا اگر یہ رکھیں کہ لڑکا دیندار ہو لڑکی دیندار ہو. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. دین جانتے ہوں گے تو میرے خیال میں آگے کوئی پرابلم بھی کریٹ نہیں ہوں گے. ظاہر بات ہے گھر والے بھی دیندار ہوں گے اور ماں باپ ان کے اچھے ہوں گے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے جو آپ کے اللہ کرے ایسا ہو جائے تو مسئلہ یہ ڈسکس جو ہے نا وہ کسی حد تک اپنے منطقی انجام کو پوزیٹیولی پہنچ جائے گی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مذہب, دین اور دین کے معاملے میں اگر پختہ ہوں ہم تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں, تاجر رہنما ہے. آج کل تاجر بہت پریشان ہے, میں روزانہ ان کے لیے آواز بلند کرتا ہوں, تو ان سے گفتگو کرتے کچھ سوالات بھی کریں گے, پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے مسئلہ اصل میں ہے کیا. جمیل پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات نیوز 1 سے براہ راست, اور سیگمنٹ چل رہا ہے آؤ بات کریں. اور ہم نے کوشش کی اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی کہ ہمارے سماجی اور معاشرتی معاملات میں پسند کی شادی بچوں کی یا والدین کی پسند کی شادی جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے, اور نتیجہ یہی ہے کہ ٹیکل کریں, چیزوں کو ہینڈل کریں, اختلاف کی طرف نہ جائیں, ایک دوسرے کو راضی کریں اور خوشی خوشی اعلانیہ شادی کریں, نکاح کریں, چھپ کر نہ کریں. اچھا, ایک مسئلہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں شہری میں بھی کیا ہے وہ ہے تاجروں کے مسائل. تو میں نے چاہا کہ میں کسی تاجر رہنما سے بھی بات کروں, تو ہمارے بھائی ہیں, محترم دوست ہیں جمیل پراچا صاحب, جو تاجر رہنما بھی ہیں کراچی میں اور تاجر اتحاد کے روح رواں ہیں, نیگوسیشنز میں بھی ساتھ رہے ہیں, اور ان کی پریشانی کو دیکھ کر ہی میں نے کل رات کو جو ہے وہ سحری کے پروگرام میں کافی بات کی اس پہ, لیکن کچھ سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں میں ان سے, تو اس لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے. السلام علیکم جمیل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کرم ہے, آپ کی دعا چاہیے بس. اچھا جمیل بھائی, باقی باتیں تو میں فالو کر رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. ہم کچھ 2-3 اسپیسیفک باتیں جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً جان کا معاملہ یا صحت کا معاملہ سب سے اہم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دکانیں کھولیں گے میں اور آپ ہم سب, تو ہمیں جو صحت اور جان کو بچانے والا جو معاملہ ہے, اس کی حفاظت والا معاملہ آئے گا, اس کو ہم ٹیکل کیسے کریں گے؟ دیکھیں شبیر بھائی, بات یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے ہماری دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 مہینے میں مطلب گورنمنٹ نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا کہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھاتی کہ ہمارے ساتھ کوئی یا تو ہمیں گھر پہ بٹھانا تھا تو کمپنسیشن کا کوئی ایسا مرحلہ ہوتا کہ, یا پھر ہمارے ساتھ کوئی ایسا مرحلہ ہوتا کہ جی بلا سودی قرضے دلائے جاتے بینکوں سے, تو چلے ہم تسلی سے گھر پر بیٹھ جاتے. صحیح. ابھی آپ مجھے یہ بات بتائیں, جب گھر گھر بھوک ہوتی ہے, جس گھر میں بچے کا دودھ نہیں ہوگا, جس گھر میں بچے کے لیے روٹی نہیں ہوگی, وہ تو اپنے گھر سے لازمی نکلے گا کہ مجھے روٹی اور دودھ کہیں سے بھی پیدا کر کے لانا ہے. اب اسے چاہے وہ جائز طریقہ استعمال کرے, ناجائز طریقہ استعمال کرے, اسے گھر روٹی لانی ہے. اس کے لیے دماغ میں ایک چیز بن گئی ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں دیکھیں 6 لاکھ پورے کراچی میں ہیں,
اس میں سے 2-3 لاکھ تاجر ایسے ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں. صحیح. تو جو روزانہ کماتے ہیں، روزانہ گھر لے کے اپنے بچوں کی روزی روٹی گھر لے کے جاتے ہیں. تو آپ ایک بغیر کسی پلاننگ کے لاک ڈاؤن کر ڈالا تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ جہاں بھی لاک ڈاؤن ہوا انہوں نے اپنے لوگوں کا خیال بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، گھروں تک چیزیں بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا جمیل بھائی. ہم اس کو میں آپ کی بات کو یوں سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ضروری تھا ہم ساتھ ہیں، اگر صحت کا مسئلہ ہے ہم ساتھ ہیں، جان بچانا اولین ترجیح ہونی چاہیے ہم ساتھ ہیں. آپ ہمیں 4 مہینے کے لیے گھر بٹھا دیں لیکن کوئی ایسا پیکج دیں کہ ہمارے بجلی کے بل، واٹر کے بل، جو آفیسز کے یا دکانوں کے کرائے ہیں وہ، یا ہم تنخواہیں دے سکیں. اس کے لیے کوئی ہمیں 10-20-30 لاکھ روپے کے ایسے قرضے ہوں جو بلا سود ہوں. ہم 4-5 مہینے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا ہی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم جی بات کیجیے. جی دیکھیں، بات یہ ہے، ان ساری یہ باتیں کرتے کرتے ہمیں گزر گئے 2 ماہ. ٹھیک ہے. 2 ماہ سے ہمیں تسلیاں دیتے رہی حکومت، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. دونوں طرف سے یہ آیا بس یہ کام ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے. اب بتائیں کیا ایک آدمی جس کے گھر پہ روٹی نہیں ہے وہ اس چیز کا انتظار کرے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا مجھے بھی حیرت کی پریس کانفرنس کرا دی گئی. ڈاکٹروں کو روزانہ ہمارے سامنے چینل پہ بٹھایا جاتا ہے. آپ بتائیں یہ ڈاکٹروں کی 3-4 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس وقت ڈبل کر دی گئی ہے. اگر ان سے تنخواہیں لے کے گئے 2 مہینے آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، بغیر تنخواہوں کے آپ گزارا کرو تو کیا یہ علاج کر پائیں گے کسی کا؟ صحیح. ڈاکٹر نہیں، میں خود بھی اس پر حیران ہوں کہ کنسیشن کے لیے اس وقت ان حالات میں ایک بڑا پیکج دیا گیا. ہم اس پہ خوش ہیں لیکن ان حالات میں دیا گیا. پھر فیکٹری مالکان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں تو بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ آپ تنخواہیں دیں، قرضے لے لیں. یہ بھی ہم اس پر بھی خوش ہیں لیکن اس پر بھی حیرت ہوئی. اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کو 100 ارب روپے دے دیے گئے ان حالات میں کہ آپ بھی جو ہے نا وہ سارے. تو چیزیں تو سب دی جا رہی ہیں تو چھوٹے تاجروں کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ شاید آپ کی بھی شکایت یہی ہے اور سمجھنے کا معاملہ یہی ہے. اچھا شبیر میں ایک بات اور ہم نے کہی، ہم نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی آپ ایک کام کر دیں، وزیر اعلیٰ کی زیر نگرانی ایک تاجر ریلیف فنڈ قائم کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تاجر ریلیف فنڈ میں ہم اس میں جتنے بھی مخیر تاجر ہیں وہ بھی اس سے فنڈ جمع کرائیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب اپنا حصہ ڈالیں، گورنر صاحب اپنا حصہ ڈالیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں. تو اس طرح جو تاجر اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہوئے کم از کم ان کی مدد تو کی جا سکتی ہے. کمشنر ہاؤس میں اس کا اکاؤنٹ کھول دیا جائے، کمشنر صاحب سے شفاف طریقے سے جو آدمیوں سے وہاں کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی یہ اس کی دکان ہے، یہ اس کی گھر ہے اور یہ اس کے اخراجات ہیں. تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان تاجروں کو 50,000 1 لاکھ روپے بھی دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ گھر کے اخراجات تو چلیں. صحیح. اچھا جمیل بھائی یہ بتائیں، فرض کریں جیسے کہ اب بات ہو رہی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، بہرحال بہت دیر ہو گئی، اب عید میں بھی 10-12 دن رہ جائیں گے جب آپ کھولیں گے بھی تو، اور کس طرح کھلے گا یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے. لیکن ہم اچھی خواہشات رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ پیر سے آپ کا کوئی نہ کوئی معاملہ بننا شروع ہو رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے 4 دن کے بعد اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں اور حکومت کہتی ہے اب پھر بند کرو، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ کیسز تو بڑھنے ہیں شبیر بھائی، جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کیسز روزانہ بڑھنے ہیں روزانہ. اب تو ہمیں کوئی ایسی SOPs تیار کرنی پڑیں گی کہ ہمیں کورونا کے ساتھ ہی 1.5 سال زندہ رہنا ہے. ہاں گڑبڑ ہو گئی میرے خیال میں، ہم کنفیوز پالیسی کی وجہ سے اب ہماری جان آسانی سے نہیں چھوٹے گی. ہاں یہ کم سے کم 1.5 سے 2 سال تک، 1 سے 1.5 سال کی رپورٹ تو عالمی صحت کے محکمے نے دے دی ہے نا. جی کہ 8 مہینے سے 1.5 سال تک لگ سکتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے. تو ہمیں ابھی اسی کے، اور یہ تو ہمارا ترقی پذیر ملک ہے، ہمارا ملک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ترقی پذیر ملک میں تو پھر یہ لمبا ہی کھینچے گا. تو ہمیں تو اب اس کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے. صحیح. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اچھا یہ پہلے اسی سوال کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. میں نے کل اپنی دکان کھولی، آپ حضرات کے تعاون سے یہ سارا کچھ ہو گیا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں نے بھی اپنی دکان کھول لی. میرے ہاں 10 لڑکے کام کرتے ہیں اور میں نے ساری SOPs کو بھی فالو کیا. اور کچھ دنوں کے بعد میری آفس کے اندر ایک لڑکے کو یا دکان کے اندر ایک لڑکے کو کورونا پوزیٹو آ گیا. تو اب تو باقی 9 بھی پھنس گئے. پھر جو کلائنٹ جس کو اس نے ہینڈل کیا وہ بھی پھنس گئے، یا کسی کلائنٹ کا آ کے اس کو لگ گیا تھا.
تو اب میں ڈروں گا، اس کی فیملی کہے گی شبیر بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی دکان کھولنے کی، آپ بہت شور مچا رہے تھے ٹی وی پر، اب کھول لیا، میرا بچہ چلا گیا وینٹیلیٹر پر۔ اب جب اس طرح کی سچویشن پہ دوسری دکان پہ تیسری دکان، اگر ایسا کوئی ماحول بنے گا تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ کسی ملک کے شہری ہیں ہم بھی، کسی اپنے محب وطن پاکستانی ہیں، ہمیں بھی اپنی جانیں اتنی عزیز ہیں جتنی جانیں سب کو اپنی جانیں عزیز ہیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح ہمارے ملازمین ہیں، ان کی جانیں بھی ہمیں عزیز ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں جو مارکیٹیں ہم کھلی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جو گروسز کی دکانیں، جو یا دوسری دکانیں، سبزی منڈی، دودھ کی دکانیں، یا جہاں ادھر رش انتہا کا رش ہے، ہاں بالکل، الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہو نہیں رہی ہے، ابھی تک نہیں ہو رہی۔ ہاں صحیح، ابھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم اس میں امید رکھتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ کھلنے کے بعد، دیکھیں شبیر بھائی ابھی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر میں ایک چیز کی ٹریڈنگ کرتا ہوں تو 10 چیز کی پرچیزنگ بھی کرتا ہوں، ہاں تو میرے پاس ابھی اتنا رقم نہیں ہے کہ میں دوسری 10 چیزیں جا کے خریداری کر سکوں۔ صحیح، تو اچھا ابھی گاہک کا تو انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر پیر سے ہمیں پرمیشن مل جاتی ہے نا، تو پہلے اگر 1 یا 2 دن ہم اپنی ریہرسل پوری کر لیں، یعنی اپنے حساب کتاب چیک کر لیں، کسی کا کیش اندر پڑا ہوا ہے، کسی کے مال کو پتہ نہیں چوہے بلی اندر گھس گئے ہوں گے، کہیں سیوریج کا پانی گر گیا ہوگا، سیم گر گیا ہوگا، کچرا ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے مارکیٹوں کا، چھوٹی مارکیٹوں کا کیا حال ہے گندگی کا، صفائی کا، ان کو ٹھیک کریں، ایک دوسرے کے کوئی لین دین ہے اس کو دیکھیں، کوئی چیک ہے ان کو کیش کروائیں، اور مارکیٹ کی ایسوسیشن 1-2 دن بیٹھیں، گیٹس کیسے بنائیں گے، انٹری کیسے ہوگی، سینیٹائز کہاں سے کریں گے، تو آپ کو 1-2 دن میں کسی حد تک چیزوں کا پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس پر گورنمنٹ کو قائل کیا جائے کہ آپ ہمیں منڈے سے انٹرنل ورک کی اجازت دیں، منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن ہم انٹرنل کریں گے، انشاءاللہ بہتری ہوگی، تو پھر آپ مجھ سے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز کر لیں۔ صحیح ہے، بھی کرنے کے لیے تیار ہے ہم، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز جس سے بچت ہو سکتی ہے، انسانی جان کوئی معمولی، ہاں نہیں، آپ بھی تھوڑی چاہتے لوگ مریں، آپ بھی تو یقیناً نہیں چاہتے۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں۔ بس میں یہی ایک پیغام دوں گا کہ اس وقت جو ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ پوری تاجر برادری ایک پیج پہ رہیں، اپنے اندر اتحاد مضبوط رکھیں، اور انشاءاللہ